ہمارے اندر ماشاءاللہ یادگار اسلاف خلیفہ مجاز پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مد ظل العالی کے خلیفہ مجاز ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ عزت مآب آپ اختتامی کلمات بھی ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد دعا بھی فرمائیں۔ دعا کے بعد اذان، اذان کے بعد نماز، اور نماز کے بعد اکرام مسلم، کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ تمامی احباب کھانا نوش فرما کر پھر اپنے گھروں کو تشریف لے جائیے گا۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے، ہمارے بڑوں میں سے یادگار اسلاف حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب آئیں اور ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، محبوب یہ کتاب آپ کو دی گئی ہے قرآن تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ کلام، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے، گویا کہ یہ گرے ہوں کو اٹھانے والی کتاب ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، قعر مذلت میں پڑے ہوں کو اوج ثریا پہ پہنچا دینے والی کتاب ہے، حتیٰ کہ اللہ سے بچھڑے ہوں کو اللہ سے ملا دینے والی کتاب ہے۔ یہ اتنی اعلیٰ زبردست اور کمال کتاب ہے، تو جو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے اللہ اس کو بھی بلند کر دیتے ہیں، اس کو بھی بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، وقت نہیں مختصر سی بات کر کے دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم داخل ہوا، کیونکہ وہاں سے ایک عالم فارغ ہو کر دین پڑھ کر برما کے علاقے میں اپنے علاقے میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے دین کی خدمت شروع کی، لوگوں کو دین بتلانے لگے، تو ایک طالب علم، ایک لڑکا ان سے بڑا متاثر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ میں بھی یہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
ان کی تعلیمات سے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر پہلے تو اس نے کلمہ پڑھا، پھر اس نے کہا کہ جہاں سے آپ اتنی اچھی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں میں بھی وہاں سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عالم نے اس کو دارالعلوم میں بھیج دیا۔ برما کے ملک سے چل کر وہ یہاں انڈیا میں پہنچا اور دارالعلوم میں آ کر اس نے داخلہ لینا چاہا، مگر دارالعلوم کا ضابطہ تھا، اصول تھا، قانون تھا کہ سرپرست کے بغیر داخل نہیں کرتے تھے۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن داخلہ نہ ملا۔ اتفاق سے مسجد کے حال میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وہ درس حدیث دے رہے تھے۔ جو ہی وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان مسجد کی کونے میں پریشان بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، پوچھا بیٹا کیسے آئے ہو، کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ تو اس نے رو کر اپنا قصہ سنایا کہ میں عیسائی تھا، تو میں یہاں سے پڑھے ہوئے ایک عالم دین سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا اور اس کے بعد یہیں سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا تو سارا گھرانہ عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، تو وہ تو میرے آنے پہ ہی راضی نہیں، کلمہ پڑھنے پہ راضی نہیں، میری زندگی انہوں نے اجیرن کر کے رکھ دی۔ تو میں یہاں پہنچا ہوں کہ وہاں اتنے محبت والے لوگوں میں جاؤں گا اور وہاں علم دین حاصل کروں گا، لیکن یہاں مجھے داخلہ ہی نہیں مل رہا۔ تو جب اس کی پوری روداد سنی حضرت مدنی رحمہ اللہ نے تو وہ بھی بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے اسے کہا کہ جاؤ بیٹا، مختصر سنا رہا ہوں، جاؤ جا کر محترم صاحب کو کہو کہ اگر ان کو سرپرست چاہیے، سرپرست کے بغیر داخل نہیں کرتے تو انہیں کہو کہ حسین احمد میرا سرپرست ہے۔ داخلہ مل گیا۔ اب وہ نوجوان وہاں پڑھ رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ 3-4 سال ہی اس نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کی شان وہ بیمار ہوا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب وہاں کے لوگوں نے ایک تابوت میں اس کو ڈال کر امانتاً دفن کر دیا کہ اس کے لواحقین کو اطلاع بھیجی جائے اور وہ آ کر اگر چاہیں تو اس کی میت لے جائیں۔ پیچھے خاندان کو اطلاع ملی، وہ پہلے ہی ڈھونڈ رہے تھے، تو وہ سارا خاندان 20 کی تعداد میں وہاں سے چلا، دارالعلوم میں پہنچ گیا اور یہاں آ کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ہمارے بچے کی میت چاہیے، تو قبر کھولنے لگے۔ جو قبر کھلتی جا رہی ہے خوشبو بڑھتی جا رہی ہے، اور جب قبر کھول کر تابوت کو باہر نکالا، اللہ اکبر، تو جب تابوت کو کھولا تو منظر ہی عجیب تھا۔ کمال قسم کے خوشبوؤں کے ہلے آنے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں سے 2 پودے چلے ہیں اور وہ اس کی پیشانی تک پہنچے ہیں، اور پورے کا پورا اس کا دھر ظاہر سامنے کا جسم پھولوں کے سے سجا ہوا ہے اور خوشبوؤں کے ہولے نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کی پیشانی پر ایک بڑا سا جھومر کی طرح پھول لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! جب اس خاندان نے اس بچے کا یہ منظر دیکھا وہ اتنے متاثر ہوئے، اللہ اکبر! یہ اس قرآن اور دین کی برکت ہے کہ انہوں نے سب کے سب نے وہیں پہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے وہیں پہ مسلمان ہو گئے۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن، یہ تعلیم دین، یہ اتنی بندے کو نفع اور فائدہ دینے والی چیز ہے، تو اس لیے ہم اس کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ ماشاءاللہ مدرسے والوں نے یہاں پر بنات کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، اس سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں، اپنی بچیوں کو ان مدرسوں میں بھیجیں اور زیور دین سے ان کو آراستہ کریں۔ ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں
کہ مرد سنورا فرد سنورا، یعنی مرد ٹھیک ہوا تو ایک ہی ٹھیک ہوا، عورت سنوری خاندان سنورا۔ ایک عورت سنورتی ہے تو آگے پھر پورے خاندان کے سنورنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اگر ماں سلجھی ہوئی، سدھری ہوئی ہوگی تو آٹومیٹکلی بچے کے اندر یہ چیزیں، یہ جراثیم پیدا ہوں گے، اور آدھی تعلیم و تربیت اس کی سدھری ہوئی ماں کی برکت سے ہی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک دن گھر تشریف لائے تو بڑے خوش تھے، چہک رہے تھے، بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ بوڑھی ماں چارپائی پہ پڑی تھی تو اس نے کہا کہ بیٹا معین الدین، آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا خاص بات ہے؟ تو آپ بڑے خوش ہو کر عرض کرنے لگے کہ اماں، میں بنگال کے سفر میں گیا، انڈیا کے سرحد کی سائیڈ پہ گیا تو میں نے وہاں سری لنکا کے علاقوں میں تبلیغ کی، اس کی برکت سے اس ایک دورے میں 7 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے ہیں، اور 70 لاکھ لوگ بیعت ہو کر میرے ہاتھ پر توبہ طائب ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں خوش ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر بڑا فضل فرما دیا۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے اماں، اتنی میں نے تبلیغ کی، اتنی کوشش کی، اتنے سفر کیے، اتنی مشقتیں اٹھائیں، اور آپ کہتی ہیں آپ کا کمال نہیں ہے۔ کہنے لگی بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے، یہ ماں کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، حیران ہو گئے، کہنے لگی اماں جان وہ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میرا ایک اللہ والے کے ساتھ تعلق تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ماں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے بچی کو باوضو دودھ پلائے گی، اللہ اس سے دین کا خاص کام لیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ان کی تعلیم، ان کا سبق، ان کا درس میں نے اپنے پلے باندھ لیا، اور ساری زندگی جب تک تو میرا دودھ پیتا رہا تب تک میں نے ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ یہ تیرا کمال نہیں، یہ باوضو دودھ پلانے والی ماں کا کمال ہے۔ تو میرے دوستو، اس لیے ہم اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم کی طرف لگائیں، ان کو دین کے زیور سے آراستہ کریں، آگے نسلیں سدھریں گی تو ہماری قبر اپنے آپ روشن ہوتی چلی جائے گی، اپنے آپ روشن ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہم قرآن سے تعلق جوڑیں، اور یہ مت سمجھیں کہ دین پڑھنے والوں کے لیے دنیا میں خاص حصہ نہیں، وہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو حدیث پاک سے حوالہ دیتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ان کی مجلس میں، ان کی کلاس میں 2 صحابی آتے تھے، ان میں سے ایک صحابی باہر تجارت کام کاج کرنے لگ گیا، اور دوسرا متواتر روزانہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لاتا، ان سے قرآن سیکھتا، دین کی تعلیم حاصل کرتا، اور پھر جا کر شام کو اپنے بھائی کو بھی بتاتا۔ کافی عرصہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تو دوسرے جو صحابی محنت مزدوری کر کے لاتے تھے، اور یہ دونوں بھائی اور ان کی اولاد مل کر کھاتے تھے، ایک دن ان کے دل میں خیال آ گیا کہ میں اکیلا اتنی سخت گرمی کے اندر محنت مزدوری کرتا ہوں، کماتا ہوں، کما کر لاتا ہوں، اور شام کو جب آتا ہوں تو یہ میرا دوسرا بھائی سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ بھی کھاتا ہے اور اس کی اولاد بھی کھاتی ہے، تو اسے چاہیے یہ بھی محنت مزدوری کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ دل میں بہت بڑی بات آ گئی، خوش ہو گیا کہ جب میں آقا علیہ السلام کے سامنے جا کر عرض کروں گا تو آپ فرمائیں گے کہ بھئی تو بیکار ہو کر یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے، تو بھی جا کے محنت کیا کر۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے
کہ جب اس نے جا کر آپ علیہ السلام کے سامنے یہ اپنی بات عرض کی تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سن، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے کمانے کی وجہ سے یہاں دین سیکھنے، قرآن سیکھنے والے اور اس کی اولاد کو مل رہا ہے؟ نہیں، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے اس کے یہاں دین پڑھنے، قرآن سیکھنے کی برکت سے اللہ تجھے بھی عطا کر رہا ہو، اللہ تجھے بھی عطا کر رہا ہو۔ تو میرے دوستو، اللہ دنیا والوں کو جو دین سے دور ہیں ان کو اللہ کھلا رہا ہے، تو جو اللہ کا کام کر رہے ہوں گے اللہ ان کو نہیں کھلائے گا، اللہ انہیں نہیں پلائے گا، اللہ انہیں نہیں پہنائے گا۔ یقین جانیے کوٹھیوں، کاروں، بنگلوں سے کچھ نہیں ہوتا، دل کے اندر سکون سے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، دنیا جنت بنتی ہے سکون سے۔ اور جتنا سکون اللہ نے ان دین پڑھنے پڑھانے والوں کے سینوں میں رکھا ہوتا ہے اتنا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں اور دین پڑھائیں، اور یہ اتنا زبردست قرآن پڑھنا پڑھانا کام ہے کہ سبحان اللہ۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک استاذ تھے، ان کا نام تھا حضرت امام عاصم کوفی رحمہ اللہ۔ وہ لوگ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، آنے والے لوگوں کو قرآن پڑھاتے اور درس دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے پاس طلباء پڑھتے تھے تو وہ ان کے منہ سے خوشبو محسوس کرتے تھے۔ کیا محسوس کرتے تھے جی؟ خوشبو محسوس کرتے تھے، اور وہ خوشبو ان کے منہ سے آتی تھی کہ دنیا میں کوئی اور خوشبو ایسی نظر نہیں آتی، اتنی اعلیٰ خوشبو۔ بچے پوچھیں کہ استاد جی آپ کون سی الائچی کھاتے ہیں، کون سا پان رکھتے ہیں، یا کیا استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے منہ سے وہ خوشبو آتی ہے کہ ایسی خوشبو ہم نے دنیا میں سونگھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مسکرا کر بات کو ٹال دیتے۔ اللہ کی شان، ایک دن استاذ بڑے اچھے موڈ میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہنس رہے تھے، اچھی گفتگو ہو رہی تھی، تو بچے سمجھ گئے کہ آج ہمارے استاذ بڑے اچھے موڈ میں ہیں۔ تو امتحان ہوئے، بچوں کا رزلٹ اچھا نکلا، تو استاد کہنے لگے کہ بچوں مانگو کیا مانگتے ہو، آج تو آپ نے دل خوش کر دیا ہے، اتنی اچھی پڑھائی کی ہے، اتنا اچھا اپنے تقوی کا آپ نے امتحان دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ بچے کہنے لگے کہ استاد جی ہمیں اور کوئی انعام نہیں چاہیے، ہمیں بس یہ انعام چاہیے، آپ اتنا بتلا دیں کہ آپ کے منہ سے خوشبو کون سی اور کیسی اور کیوں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجبور ہو گئے، بتانا پڑا۔ تو کہنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے کہ بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر آپ نے ایسے موقع پر فرمائش کر دی ہے کہ میں انکار کر کے آپ لوگوں کا دل نہیں توڑوں۔ تو انہوں نے بتایا، فرمانے لگے کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ مجھے خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ تشریف لائے تو باتیں کر رہے تھے، آقا بڑے خوش تھے، تو فرمانے لگے کہ عاصم تو اللہ کا قرآن اتنا خوبصورت پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اتنے اخلاص سے سکھاتا ہے کہ مجھے تیرے اوپر بہت پیار آتا ہے، تو ذرا منہ میرے قریب کر۔ میں نے منہ قریب کیا تو آقا نے میرے لبوں پر بوسہ دے دیا۔ تو فرمانے لگے بس وہ دن سے یہ دن ہے کہ آقا علیہ السلام تو بوسہ دے کر تشریف لے گئے، مگر اب تک میرے ان لبوں سے وہ خوشبو آتی ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن پڑھنا پڑھانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے محبوب اس طرح بھی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم قرآن سے دوستی لگائیں۔ واقعات بہت زیادہ ہیں مگر ٹائم بھی کافی ہو گیا، تو اسی لیے فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس سے انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس مدرسے کی، اس ادارے کی خوب قدر کرنے کی، اس کے ساتھ جانی مالی ہر لحاظ سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہاں پر حافظ بھی پڑھتے ہیں، قاری بھی پڑھاتے ہیں، عالم بھی پڑھاتے ہیں، اور یہ سارے اللہ کے محبوب اور پیارے لوگ ہیں، اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں۔ دیکھیے نا، اللہ اتنا خوش ہے کہ فرمایا کہ جو قرآن حفظ کرے گا، ایک حافظ قیامت کے دن اپنے ساتھ ان 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا اپنی مرضی سے، جن کے اوپر جہنم ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے واجب ہو چکی ہوگی۔ اور اسی طرح عالم کے بارے میں فرمایا کہ جو عالم کا اکرام کرے گا، احترام کرے گا، اور جو آدمی علم پڑھ کر دین کا عالم بنے گا، وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن 70 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 400 افراد کو لے کر جائے گا، 400 افراد کو۔ تو میرے دوستو، ان اداروں کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ، محتمم صاحب کے ساتھ خوب تعاون کریں، اساتذہ کے ساتھ یہاں بچے بھی داخل کروائیں، بچیاں بھی خوب داخل کروائیں، اور اس کو قرآن کا گلشن بنائیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ رب العالمین، یہ بچہ قرآن گھر میں پڑھیں گے، گھر میں اللہ کی رحمتیں اتریں گی، برکتیں آئیں گی۔ اور اگر یہ بچے آپ قبر میں پڑے ہوں گے تو یہ پڑھ رہے ہوں گے تو قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس دین کی، دین والوں کی دل و جان سے قدر کرنے کی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کر سکتے ہیں مختصر 2-3 منٹ کی دعا کروا دیں، کھانا دینا وہ سارے جاتا ہے۔ دعا مانگیے۔ سبحان ربی العالی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم پیارے مہربان پروردگار، ہم تیرے عاجز مسکین گناہگار بندے بندیاں تیرے در پہ آئے ہیں۔ اللہ ہماری عاجزی اور مسکنت پہ رحم فرما دیجئے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ قرآن کی نسبت سے، تیرے عظمت والے کلام کی نسبت سے یہ پروگرام اور تقریب ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائیے، اور اس کی برکت سے اللہ ہم سب کو بھی چمکا دیجئے، اپنے ہاں قبول فرما لیجئے، نیکوکار پرہیزگار بنا دیجئے، اپنا صحیح معنوں میں حبدار بنا دیجئے، اپنے محبوب ہمارے آقا علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرما دیجئے، نام کا نہیں مولا کام کا عاشق رسول بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے گھروں کو، ہمارے بازاروں کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے وطن کے چپے چپے کو اپنے محبوب کی مبارک سنتوں کا گلشن بنا دیجئے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا ارحم الراحمین۔ حضرت قاری صاحب، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں، زندگی میں، اللہ ان کے کاموں اور فیصلوں میں برکتیں پیدا فرما دیجئے، قدم قدم پہ اپنی برکتیں شامل حال فرمائیے۔ جتنے بھی الہ العالمین ان کے نیک جائز الہ العالمین ٹارگٹ ہیں، اہداف ہیں، منصوبے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے انہیں پایا تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ اللہ ان سب کو ان کا دست و بازو بنا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ جتنا بھی قرض ہے اپنے خزانہ غیب سے اتار دیجئے، اور مولا یا ارحم الراحمین نیکوکار پرہیزگار متقی نمازیوں سے اس مسجد کو آباد فرما دیجئے، اور اللہ اس ادارے کو اتنی قبولیت نصیب فرمائیے کہ اس کا فیض دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ جتنے اساتذہ ہیں، معلمات ہیں، اللہ سب کو اپنے مقرب ترین بندے بندیوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے اور اپنا دیوانہ مستانہ بنا لیجئے۔ اللہ جب تک تیرے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزرے گی، قیامت کے دن یا ارحم الراحمین چھٹکارا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں دنیا میں اپنا دیوانہ بنا
بنا لیجئے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات ماننا بہت آسان ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا محب بنا لیجئے اور مولا دنیا آخرت میں کامیاب بنا دیجئے۔ اللہ محبت کی نظر ڈال دیجئے، وہ محبت کی نظر جو آپ نے بشر حافی پہ ڈالی تھی، اللہ وہ تو دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست پڑے تھے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی، اللہ آپ نے ان کو شراب کے نشے سے نکال کر اپنی محبت کا نشہ پلا دیا۔ اللہ وہ محبت کی نظر ہم پہ ڈال دیجئے جو آپ نے جنید بغدادی پہ ڈالی تھی، اللہ وہ تو دنیا کے میدان کے پہلوان تھے، اس حال میں بھی آپ کی محبت کی نظر پڑ گئی، مولا آپ نے ان کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کر ولایت کے میدان کا پہلوان بنا دیا۔ اللہ وہ محبت کی نظر ڈال دیجئے جو آپ نے اللہ جو آپ نے فضیل بن عیاض پہ ڈالی تھی، مولا وہ تو ڈاکوؤں کے سردار تھے، اس حال میں بھی آپ کی محبت کی نظر پڑی، اللہ آپ نے انہیں الہ العالمین ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کر ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ وہ محبت کی نظر ڈال دیجئے جو آپ نے حضرت عمر پہ ڈالی تھی، مولا وہ تو ننگی تلوار لے کر آپ کے محبوب کو شہید کرنے جا رہے تھے، اس حال میں بھی آپ کی محبت کی نظر پڑ گئی، آپ نے انہیں فاروق اعظم بنا دیا۔ اللہ اس قرآن کے صدقے ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لیجئے، مستانہ بنا لیجئے، رب کریم ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے والا بنا دیجئے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، جتنی بھی مستورات آئی ہیں، جتنے بھی الہ العالمین مرد حضرات آئے ہیں، اللہ ان سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائیے، دلوں کی گہرائیوں میں اتار دیجئے اور پورا پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ دنیا آخرت کی ساری ان کو عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، آسانیاں، فراوانیاں نصیب فرمائیے اور الہ العالمین ساری مشکلات ختم کر دیجئے، الجھے ہوئے مسائل سلجھا دیجئے اور اٹکے ہوں کا ہونا اپنے فضل سے آسان فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جنہوں نے فون کیے، میسج کیے، پیغام بھیجے، رب کریم جو توقع رکھتے ہیں یا جن کے حقوق ہمارے ذمہ آتے ہیں، اللہ ان سب کو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں میں سے حصہ نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ احباب وضو فرما لیں، اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے فوری